Assalamu alaikum and welcome to Pakistan's first PJ Mees official YouTube channel. इस चैनल पे आपसे गपशप लगती है, आपके व्यू पॉइंट्स आते हैं, उनके जवाबात दिए जाते हैं और कई चीज़ें हैं और पर्टिकुलरली जो ख़वातीन देख रही हैं, मैं आपको बताऊं मैंने बड़े प्रोग्राम किए हैं ख़वातीन के ऊपर जो मज़लूम ख़वातीन हैं, जो एक्सप्लॉयटेड हैं एंड हु आर मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड. आज मैंने इस सब्जेक्ट पे बात करनी है और इस सब्जेक्ट के साथ मेरे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा चदर जो कि चेयरमैन हैं वुमेंस प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब. इनको मैंने आज ख़ास तौर पर यहाँ बुलाया. मैंने कहा आप हमें बताएं क्योंकि वुमेन आर एक्सप्लॉयटेड, अब्यूज्ड एंड एट द सेम टाइम ये बात ही नहीं करती आगे से. और भाई तुम्हारे साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो बोलो ना खोल के, क्यों नहीं तुम बोलते हो. और जब आप बोलोगे तो फिर ये जो लोग बैठे हुए हैं ये आपका यही काम करेंगे ना. और कौन करेगा? लॉयर आपसे पैसे खा जाते हैं, आप बेचारे धक्के खा जाते हैं. ये लॉयर्स भी प्रेजेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ करते हैं. तो ज़रा इनकी ज़बानी आज कुछ सुनते हैं. तो वेलकम टू द प्रोग्राम. फ़ातिमा, आप ये बताएं कि सबसे पहले कोरोना के अंदर आपकी अथॉरिटी क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी पीजे साहब आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस क्रूशल सिचुएशन में ख़वातीन के ऊपर जो इस वक्त घर में बैठी हैं और बहुत ज़्यादा एक तो वायलेंस इस तरह से बढ़ गया है क्योंकि हस्बैंड भी घर में है, फैमिली है, बच्चे हैं, ओवर बर्डन है, मेड्स आपने हटा दी हुई है. प्लस ये होता है कि उनके ऊपर मेंटली इतना प्रेशर हो जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मर्दों का ख़ासकर रिलेशनशिप और जो चीज़ें आजकल चल रही हैं. प्लस ये हुआ है कि चूँकि हालात इस तरह के हो गए हैं, आपके बिज़नेस जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, हस्बैंड स्ट्रेस में होते हैं. तो इस दौरान स्पेशली ख़वातीन के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर देखिए पहले भी ये बात है कि अगर आपके साथ कोई वायलेंस होता है तो अब आपके लिए एक अथॉरिटी इस तरह की गवर्नमेंट ने बना दी है कि आप बात करें. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ स्पीक अप. जब आप बोलेंगे तो आपके लिए आवाज़ उठाई जाएगी. जब आप बोलेंगे नहीं अपने राइट के लिए तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप किसी मुसीबत में हैं. कोरोना में हम स्पेशली ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारे चूँकि मैं पंजाब पूरे में देख रही हूँ ये सारी चीज़ें, जो हमारी जितने भी शेल्टर होम्स हैं, दारुल अमान है और भी जो इदारे जहाँ पे ख़वातीन रेजिडेंट हैं. सबसे पहले तो मैंने ये किया है कि जितना अब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करके उनकी सबकी मैं स्टेप बाय स्टेप उनकी स्क्रीनिंग करवा रही हूँ. खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर एक भी खातून को कोई इस तरह का मसला होता है तो फिर वो संभालना मुश्किल हो जाएगा. फिर हमने एक क्रोटाइन सेंटर उनके लिए सेपरेट बना दिया कि खुदा न खास्ता कोई बीबी आती है, उसको कोई इस तरह का मसला होता है तो हम उसको सेपरेट कर दें. हमारे पास चूँकि दारुल अमान्स में और शेल्टर होम्स में स्पेस है और हमने उनको सेपरेट रूम में कर दिया. अब हम बात करते हैं जो घर में ख़वातीन हैं. तो प्लीज़ अगर मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके साथ कोई वायलेंस हो रही है तो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई ही इसीलिए गई है ख़वातीन के जितने भी डिस्प्यूट हैं, मामलात हैं, उनको हल करें. लेकिन ये कांटेक्ट कहाँ करें आपको? देखिए हम वेरी सून अपना टोल फ्री नंबर जो है वो ओपन कर रहे हैं. वेबसाइट हमारी है. आप हमारे जो ऑफिस के नंबर है, मेरे दोनों ऑफिस के नंबर मैंने दिए हुए सारे जितना भी. और एक हम ग्रैंड अवेयरनेस कैंपेन हमने लॉन्च की है पूरे पंजाब में. अब बात यह है कि चूँकि कोरोना की वजह से ये सारे मामला थोड़ा बैकअप पे चले गए हैं और हम जो सेमिनार हमने स्टार्ट किए थे हमने यूथ को इसमें इन्वॉल्व किया है. हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एट ए टाइम हम तीनों को लेके चल रहे हैं और हम ना सिर्फ औरतों को इसमें एड्रेस कर रहे हैं बल्कि हम इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स लड़के हैं पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इन्होंने आना है. बोथ इनको हमें जो हमारी यूथ है इन बोथ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपने किस तरह से औरतों के मामलात को लेके चलना है, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है. अगर आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी जो म्यूचुअल लाइफ है वो हैप्पीली आप उसको गुजार सकते हैं. लेकिन इसका एक और भी तो है ना, एक एस्पेक्ट बड़ा से लोग इसको मजाक समझते हैं. आपके पास तो एक पेंडेमिक आ जाएगा 9 महीने के बाद. ये जो घर में सारे मियाँ बीवी बैठे हैं तो 9 महीने के बाद तो इन्होंने बच्चे पैदा कर देने, फिर क्या होगा? नहीं देखिए अब ये माशाल्लाह से पढ़ी लिखी जनरेशन है हमारी, पता तो है कि हालात इस तरह के हैं और बच्चे तो अगर ये ना भी आता
مسئلہ تو جو انہوں نے پیدا کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن یہ کہ حالات کے مطابق آپ کو چلنا ہے جس طرح سے ہے. ابھی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو پوری دنیا میں یہ مصیبت ایک آئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے نپٹنا کیسے ہے. تو اگر میں تو بار بار یہ کہتی ہوں کہ بھائی ایک پلیٹ فارم آپ کے لیے ایسا ہے اور پورے پنجاب میں ہے، اگر آپ کہیں بھی کسی بھی بہن کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہمیں کال کرے. اگر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہم اس کے پاس خود جاتے ہیں. اور آپ کے کتنے آفیسز کتنے ہیں آپ کے؟ دیکھیں ہمارا جو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے ملتان میں، اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر. آپ کو میں اب لے کے جاؤں گی، آپ وہاں پروگرام بھی کریں، اس کو وزٹ کریں، آپ دیکھیں. وہاں آپ کو سائیکائٹرسٹ سے لے کے آپ کو ہماری فورینسک لیب تک ہے. وہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اپنا، ہمارا پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہے. مطلب آپ کو وہاں پہ ہمارے پاس اگر ایک عورت کسی بھی ڈومیسٹک وائلنس کے شکار ہو کے آتی ہے تو اسے ہم یہ ون ونڈو آپریشن ہے، ایک ہی شیلٹر تلے آپ کو ساری سہولتیں میسر ہو جاتی ہیں اور آپ کی ایک پینی بھی خرچ نہیں ہوتی. تو یہ گورنمنٹ نے آپ کے لیے ایک اتنی بڑی سہولت پیدا کر دی ہے. جیسے اب میں ہمارے ماشاءاللہ جو سی ایم ہے سردار عثمان بزدار صاحب، وہ عورتوں کے معاملات کو لے کے جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اسپیشل اسائنمنٹ دیتے ہیں. آپ وہاں جائیں. اب دیکھیں جیسے بھکر میں ایک خاتون کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تو میں اسپیشل اسائنمنٹ پہ وہاں پہ گئی ان کے کہنے کے اوپر، اور ہم نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. اور جو چونکہ وہ لوگ مجرم تھے وہ کافی اثر و رسوخ والے تھے تو وہ پکڑے نہیں جا رہے تھے. پھر میں نے اتھارٹی کے حوالے سے ان کو کیس کو کیا اور ان کو اب سزا دلوائی. اب وہ جیل میں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بولتے ہیں اپنے حق کے لیے، آواز اٹھاتے ہیں، بیسکلی تو یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں انفارچونیٹلی چونکہ وہ الٹریٹ ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا، اویئرنیس آئے گی، ایجوکیشن آئے گی، اور یہ آہستہ آہستہ ہو تو رہا ہے. آپ اس کو ایڈورٹائز کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوشل میڈیا پہ کریں. جی سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز ہو رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم کر رہے ہیں اس کی کیمپین. اور پلس یہ کہ اب ہم نے کیمپین ایک سٹارٹ کی ہوئی تھی جو اب اس پینڈیمک کی وجہ سے رہ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو جیسے ہی ہم ان حالات سے نکلتے ہیں اور پورے پنجاب میں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں کتنے کیسز ہیں پورے پنجاب کے اندر یہ جو ویمنس کی، جو آپ کہہ لو کہ یہ بے حرمتی ہوتی ہے، انسلٹ ہے، ابیوز ہے، بیٹنگ اپ آف ویمن، یہ کتنے کیسز ہیں؟ دیکھیے اپی جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے انفارچونیٹلی ہندوؤں کے ساتھ رہ کے انہوں نے ہماری چیزیں اڈاپٹ نہیں کی، ہم نے ان کی بہت ساری کر لی ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں یہ ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ کوئی 40 مربع والا ہے، 4 ایکڑ والا ہے یا 4 مرلے والا ہے، بھائی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے بہن کو پراپرٹی سے حصہ نہیں دینا. حالانکہ 1450 سال پہلے ہمارے دین میں عورت کو جتنے رائٹس مل گئے، ہمیں تو رائٹس مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یورپین کنٹری میں عورتیں اپنے حق کے لیے لڑتی ہیں اور اپنے حقوق کو مانگتی ہیں، اور اب وہ انسپائر کرتی ہیں اسلامک وومن کو. وہ کہتی ہیں کہ جتنے اس دین میں عورت کو حقوق ملے ہیں کسی اور دین میں نہیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بیٹی کو اگر ہم نے جہیز دے دیا ہے تو بیٹی کو فارغ کر دیا ہے، اس کو وراثت میں ہم نے حصہ نہیں دینا. گھر سے لڑائی شروع ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہسبینڈ ہے وہ عورت کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے اس کا درجہ کم ہے، یہ میرے پاؤں کی جوتی ہے، یہ مجھے اوبے کرے چونکہ میں اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں، سو اس کو میری ہر جائز اور ناجائز بات جو ماننے کا مجھے لیسنس مل گیا کہ میں اس کو مار بھی سکتا ہوں، اپنی ہر جائز اور ناجائز بات بھی منوا سکتا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فاطمہ، آپ نے جو بات کی لیول جو ہے وہ دونوں کا ایکول ہے. یہ میں آپ کے سامنے ایک نام لوں گا. ایک فیملی ہے، بہت بڑی فیملی، اور یہی چیز ہے کہ خامند مر گیا ہے اور جو بیوی ہے اس کو بالکل ہی فارغ کر دیا اور اس کو کہہ دیا جی کچھ نہیں دینا. اور یہ جی انہوں نے کہا کہ کوئی شیعہ لا ہے، اس کے اندر سے کوئی عورت کا حصہ نہیں ہوتا، اگر سنی میرج ہو تو یہ ہو اور شیعہ میرج ہو تو یہ ہو. یہ واٹ از دس؟ ایکچولی میری جہاں تک انفارمیشن ہے وہ شیعہ لا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرد ہے اس کے بیٹے نہیں ہیں تو اس کی بیٹیوں کو حصہ جائے گا اس کا سارا، پھر اس کی فیملی کو نہیں ملتا. لیکن جو یہ اہل سنت جماعت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ مر گیا ہے تو اس کی بیٹیاں ہیں تو اس کی فیملی کو بھی حصہ جائے گا. بیوی کا کیا بنتا ہے اگر خامند مر جاتا ہے؟ بیوی کو بیوی کا تو 1/8 حصہ ہر جگہ پہ ہے.
ہر کسی میں 1/8 حصہ بیوی کو ضرور ملے گا. اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بچے اس کے ہیں یا نہیں ہیں, اگر بچے دوسرے بہن بھائیوں کو جائے گا, لیکن 1/8 حصہ بیوی کو ضرور ملے گا. اچھا, اگر بچے پہلی بیوی سے ہوں ان کا کیا بنتا ہے پھر؟ ان کو اپنے باپ کی وراثت ملے گی, بیوی کو تب بھی اس کا حصہ ملے گا. 1/8 حصہ بیوی کو ضرور ملے گا. اچھا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا؟ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن یہ جو ایسے کیسز ہوتے ہیں یہ کیوں ہو جاتے ہیں پھر؟ یہ گریڈ ہے کہ واٹ از اٹ؟ یا یہ گریڈ ہے پراپرٹی کی, مطلب یہ کہ نہ دینا پڑے. جیسے 10 بھائی ہوں تو وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے, ان کی ایک بہن ہو تو ان کو یہ گریڈ ہوتی ہے کہ بہن کو نہ دیا جائے. مطلب حالانکہ اگر ایک بھائی اور بھی ہو تو اس کو بھی تو آپ نے دینا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہے, یہ اب یہ بڑے انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہوں گے, کئی لڑکیاں ہیں وہ آپ کہہ لو کہ انگریزی میں اس کو لو میرج کہہ دیتے ہیں. وہ چلے جاتے ہیں, شادی کر لیتے ہیں, کورٹس میں کر لیتے ہیں, اینڈ اس کے بعد پھر جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, کئی ریکنسائل کر دیتے ہیں, کئی ریکنسائل نہیں کرتے. وہ لڑکیاں کیسے پروٹیکٹ ہو سکتی ہیں؟ آپ پیرنٹس کی پراپرٹی کی بات نہیں جی, ایز فار ایز دیئر اون لائف از کنسرنڈ, ان کو لائف تھریٹننگ میسیجز آ جاتے ہیں, ہم تمہیں مار دیں گے, تم نے یہ شادی کیوں کی ہے, اس کو ختم کرو. آئی مین وین 2 people agree, consenting adults agree to marry, تو آپ مجھے بتائیں تو پھر ویئر از دا لا؟ دیکھیں, دنیا کا کوئی لا, کوئی قانون, اگر دونوں میاں بیوی ایک بات پہ ایگری ہیں, انہوں نے شادی کر لی ہے تو ان کو منع نہیں کر سکتا. یہ ایک وہی نا ہندوانہ رسم کہ ٹپیکل ہے کہ باپ نے کہہ دیا, بیٹے نے کہہ دیا کہ ہماری مرضی ہے, تم نے شادی نہیں کی. تو آپ دیکھیں بہت سی بیٹیوں کو, بہنوں کو مار دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ. غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے. چونکہ آپ نے ہماری مرضی سے شادی نہیں کی, سو آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اچھا فاطمہ, میں آپ سے اور بھی بڑے پروگرام کروں گا, یہ تو ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یہ ہمیں اور بھی بتائیں گی, میں ان کے سینٹرز بھی جاؤں گا, ان کے سینٹرز میں دیکھوں گا کہ ایکچولی کرتے کیا ہیں. یہاں تو یہ کہیں گی ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے, یہ نہیں کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, شی از اے وومن ہو ہیز ورکڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو دکھانے کے لیے, کیونکہ ہمیں یہاں پاکستان میں وہ ٹرانسپیرنسی کی بڑی چیز پڑ گئی ہے. یہ کوئی نیا انجیکشن ہے, نیا وائرس ہے, ہر چیز ہی ٹرانسپیرنسی ہو, کمیشن ہو, جوائنٹ کمیٹی بن جائیے وہ, تو یہ آپ کی بیماری ہے جو ہم دکھائیں گے آپ کو. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, پلیز سبسکرائب ٹو دس چینل اینڈ ٹیل یور فرینڈس, کیونکہ ایسے ہی لوگ میں لے کے آؤں گا جو کہ آپ کے ساتھ جن کا کانٹیکٹ ہے, آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور خواتین جو ہیں, پلیز اگر کوئی پرابلم ہے ان کے پاس جائیں. کوئی آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے, کہیں بھی کر رہا ہے, ان کے پاس جائیں. لاہور میں ان کے آفیسز ہیں, یہ ان کے جو ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے, گورنر ہاؤس کے پچھلی سائڈ پہ ان کے دفتر ہیں. پلیز جائیں اور ان کو ملیں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.